اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے اور ٹھنڈ بھی کافی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے صبح صبح سویرے بستر سے نکلنا ہر بندے کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں بستر سے ٹھنڈ اور سردی کے اندر باہر نکلوں اور مسجد کی طرف جاؤں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو جیسے کہ پتہ ہے سردیوں کا موسم ہے تو ہر جگہ نمازیوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے، الا ماشاء اللہ چند ایسی مساجد بھی ہوں گی جہاں عوام الناس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دوست نے ویڈیو بنائی ہے جس کے چینل کا نام ہے جی ویکھو پنجاب۔ ٹھیک ہے جی، وہ کوئی جٹ برادری کا کوئی دوست ہے، تو اس نے کافی تنقید کی ہے ان لوگوں پر جو کہ مساجد کے امام ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، جو مسجدوں کی رونق ہیں، جو اصل مسجدوں کی زینت ہیں، جو مسجدوں کو اس طرح رکھتے ہیں جس طرح ہم اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ اس طرح مسجدوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو صبح شام دوپہر الغرض یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کہیں کہ 24 گھنٹے جو ان کی نظر ہوتی ہے وہ مسجد کے اوپر ہوتی ہے اور ان کی تمام معاملات پر ہوتی ہے۔ تو اس دوست نے ایک ایسی تنقید اور ایک یوں سمجھ لیں کہ کئی دنوں سے اس نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں پر انہوں نے تنقید کرنا شروع کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ بندہ خود بھی اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ تو سامعین محترم، ہماری لینگویج میں کہتے ہیں کہ جس کو گھر میں دوسری مرتبہ سالن نہیں ملتا نا، تو وہ بھی آ کے امام مسجد کے اوپر وہ تنقید شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس کو شناختی کارڈ پہ گھر روٹی ملتی ہو تو وہ بھی آ کے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اور اس بندے نے گفتگو کیا کی کہ فجر کی نماز میں عوام جو تھوڑی ہوتی ہے اور بندے کم ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں کے جو ائمہ حضرات ہیں، امام صاحبان ہیں، یہ خود لوگوں کو روکتے ہیں، خود یہ مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ وہ جی کیسے؟ جی اس کی ریزن جو بتاتے ہیں، اس کی جو وجہ وہ بتا رہا ہے بندہ، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صبح سویرے فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ کوئی ایسی حدیث سنا دیتے ہیں کہ جس سے بندہ اٹھ کے نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یا یہ درس ہی اتنا لمبا دیں گے کہ بندے نے کام کاج پہ بھی جانا ہوتا ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ایک تو بات یہ ہے کہ اس بندے کی بات سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں کہیں اگر ایسا ہوتا بھی ہوگا تو اتنی تاخیر تو بھائی کوئی بھی نہیں کرتا اور نہ نمازی کرنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں علم دین سیکھنا، ٹھیک ہے، فرائض علوم کو سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، بچپن کے اندر ہمارے پر لازم تھا کہ ہم وہ مسائل سیکھتے۔ ٹھیک ہے، نماز، قرآن، دیگر جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم سیکھتے، لیکن ہم نے وہ نہیں سیکھی، وہ ٹائم ہم نے ویسٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مسائل ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا فرض عین ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اکثر طور پر جہاں جنازے وغیرہ ہوتے ہیں تو جنازوں کے اندر اکثر عوام الناس وہ اعتراض کر رہی ہوتی ہے، نہیں قاری صاحب پہلے جنازے کا آپ طریقہ بتائیں، دعائیں بتائیں، پھر جنازہ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، جس بابے کی داڑھی سفید ہو گئی ہے نا، اس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ جنازے کے اندر کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، طریقہ کار اس کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک اس کو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دین سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ انسان پر فرض تھا، تو دین کو وقت دینا ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ہم نے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب پھر ہمارے ہاں جو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے، آپ بھی اس بات کو سسٹیفائی کریں گے کہ ہمارے ہاں اب جو دین سیکھنے کا موقع بچ گیا، اب وہ کیا ہے؟ یا تو جمعہ کے دن ہوتا ہے کہ جمعہ کے بیان کے اندر کچھ نہ کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کلخانی، ٹھیک ہے، میلاد شریف کی کوئی محفل ہوئی، کلخانی کی کوئی محفل ہوئی، اس طرح کی جو محافل وغیرہ اسلامی ہوتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا۔ اچھا، یا پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد چونکہ 10-15 منٹ، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ایک آدھ حدیث ہم نے سن لی، کوئی قرآن کی 1-2 آیات ہم نے سن لی، پڑھ لی، سیکھ لی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب وہ جو سکھانے والا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کے احسان مند بنتے کہ اس نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر وہ کسی اس چیز کے وہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اچھا اب یہاں کافی لوگ اعتراض کریں کہ نہیں جی امام مسجد تو تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، تو میرے بھائی تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، ابل تو ان کی تنخواہیں جو ہم دیتے ہیں وہ حالات سب کے سامنے کوئی ڈھکے چھپے تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ عام ایک مزدور بنا ایک امام مسجد سے کئی زیادہ سیلری کما رہا ہوتا ہے۔ پھر کئی لوگ اعتراض کرتے تو یہ لوگ مفت میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، وہ مفت میں کھا رہا ہے تو بھائی مسجد آپ سنبھال لیں، ٹھیک ہے، وہ خود ہی کام پہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ دین سیکھنے کا ہمارا کوئی نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ جو موقع ہوتے ہیں اس میں بھی ہم دین سیکھنے کا وہ نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ بعد فجر میں سکھایا جائے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا جمعہ کے اندر ہم نے آنا ہے تو اس وقت آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں ٹائم نہیں ہے۔ کلخانی کے موقع ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم اس وقت آتے ہیں جب وہ قاری صاحب ختم شریف شروع کر دیتے ہیں، اس میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ الغرض دین سیکھنے کے مواقع ہمارے پاس جتنے بھی آتے ہیں، کسی بھی موقع پر ہمارے پاس ٹائم بھئی حضرت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی بندہ تھانے دار کے پاس جا کے بیٹھے، تھانے دار نے بلایا جی صبح 8 بجے اور وہ ٹائم دے آپ کو شام کو 2 بجے، تو ہم سکون سے بیٹھیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، پتہ ہے اگر کوئی کارروائی کی تو اٹھا کے ٹھوک دے گا جیل میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نادرا آفس میں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی صبح 8 بجے کے ہم نکلے، جناب شام کے 7 بج جاتے ہیں، اور اکثر طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کام ادھورے رہ جاتے ہیں، یا تو پورے نہیں ہوتے یا پھر ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وہ بندہ سارا دن لائن میں کھڑا ہو کے انتظار کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے، لیکن اس کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف کی ایسی بات کر دے، یا نادرا جو عملہ ان کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی بات کرے، ٹھیک ہے۔ یہی بندہ 2-2 3-3 گھنٹے دروازے مسجد کے باہر کھڑا ہو کر گپیں ہانکتا رہے گا، تو اس کو کوئی وہ نہیں نظر آئے گا کہ جی مجھے کوئی کام بھی کرنا ہے، مجھے کوئی دھندے پہ بھی جانا ہے، میں نے کوئی دہاڑی بھی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 10-15 منٹ 20 منٹ اگر ہم نے دے دیے ہیں اور ہم نے قرآن سیکھا ہے، اس میں احادیث سیکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ الٹا ہم کے ان کے احسان مند ہوتے، الٹا ہم لوگ انہیں اعتراض شروع کر دیا جی وہ ٹائم زیادہ لیتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نمازی نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ چلیں اچھا دین سیکھنے کا وہ ہمارے اندر کوئی ایسے موقع نہیں ہے، تو میں اس حضرت صاحب سے کہوں گا جنہوں نے یہ بڑا دھڑلے سے اعتراض کیا کہ آپ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود کتنا دین سیکھا ہے اور آپ لوگ کتنا ٹائم دیتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ سیکھتے نہیں ہو اور جو سکھا رہا ہے اس پر بھی آپ تنقید کرتے ہیں۔ تو حضرت صاحب اکثر ہم نے مساجد میں دیکھی ہیں، اور اکثر چکوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں، بڑے لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ میں پچھلے دنوں کچھ عرصہ قبل ایک سہیوال میں جانا ہوا، 34 چک وہاں بالکل شہر کے ساتھ ہی پڑتا ہے، تو میں نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ یار اتنی تعداد۔ اچھا پھر اس کے بعد قاری صاحب جو وہاں کے امام مسجد تھے، انہوں نے یقین کریں پورے 30 منٹ انہوں نے درس قرآن دیا، ایک بندہ بھی نہیں ہلا۔ حالانکہ وہ سارے وہاں کے لوگ جو تھے، اکثریت جو ہے وہ آفس میں جاب کرنے والی ہے اور کام دھندے کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ بندے 30 منٹ پورا وہ انہوں نے درس قرآن مکمل سنا، دعا ہوئی، سلام کرنے کے بعد وہ جناب والا وہ واپس گئے ہیں۔ اور یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ میں جی ون ڈے ٹور گیا، یعنی کہ یہ یوں سمجھ لیں ننہال اردو میں اس کو بولتے ہیں، تو میں وہاں گیا جی، وہاں وہ امام مسجد نے جناب بڑی تاخیر کر دی، تو ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں جی جناب سبحان اللہ، آپ وہ بڑے مصروف شخصیت ہیں، ہاں جی۔ اچھا پھر اس بندے کو آپ دیکھیں سارا دن اس کا کام کیا ہے جی، صبح سویرے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، لوگ جو ہے نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بندہ جناب لگا کے موبائل اور جناب کبھی علماء پہ تنقید کر رہا ہے، کبھی امام صاحبان پہ تنقید کر رہا ہے، کبھی کسی پہ، ٹھیک ہے۔ چلو ایک بندہ اس فیلڈ کا ہو، کوئی کچھ تو ہونا انسان، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ آپ کو دین سکھا رہے ہیں، الٹا آپ سیکھنے کے علاوہ الٹا آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا پھر وہ جی کسی نے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، کسی نے تلاوت قرآن کرنی ہوتی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں جو ہمارے نمازی حضرات ہوتے ہیں، اکثر سے آپ نماز سن لیں نا، تو وہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہزاروں غلطیاں ان کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پڑھنا ہمیں سیدھا نہیں آتا، نماز پڑھنی ہمیں سیدھی نہیں آتی، سجدہ کرنے کا طریقہ ہمیں سیدھا نہیں آتا، نماز کی شرائط، واجبات، فرائض، مفسدات ابھی تک ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ سکھانے والا اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو کیا پہلے لوگ دہاڑی نہیں کرتے تھے، یا آپ کے علاقے میں کوئی انوکھی دہاڑی دار طبقہ ہے؟ اچھا پھر اور کسی وہاں کے بندے نے اعتراض نہیں کیا، اس بندے کو جناب وہ تکلیف ہونا شروع ہوئی تو اس نے جناب اس طرح کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو اگر لوگ نہیں آ رہے مسجد کے اندر اور اس وجہ سے نہیں آتے تو ان کی خود کی بدبختی ہے ان کی کہ وہ نہیں آ رہے، کہ جہاں دین سیکھنا آیا جا رہا ہوتا ہے وہاں ہم نہیں جاتے۔ ہاں اگر وہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے، کوئی ہنسی مذاق والی محفل ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی دوسری گناہ والی محفل ہو، تو وہاں ہمیں بھلے وہ دن کے 12 بجے تک بٹھائے رکھے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور
ان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو دین کی طرف ان کو رغبت ان کے دلوں میں پیدا کرے، اگر اللہ پاک ان کو دین کی محبت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میرے سامعین و ناظرین محترم، دین سیکھنے کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں، دین کو ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور دین کو ہم اپنا 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم ہم دین اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اعتراض کرتے ہیں امام مسجد پر، ٹھیک ہے، وہ عوام اٹھتی خود نہیں ہے۔ اکثر مساجد کے اکثر محلوں میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہاں مؤذن صاحب ہیں یا کوئی بھی علاقے کا کوئی بندہ جو ہے وہ فجر کے لیے جگاتا بھی ہے، اس کے باوجود نمازی نہیں آتے، ہاں جی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافقین لوگوں کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، مشکل ہے، ثقل ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی دکھاوے والی بات نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ لوگ جانتے کہ فجر و عشاء کا ثواب کتنا ہے تو یہ گھٹنوں کے بل بھی گھسٹتے ہوئے مسجد کے اندر آتے۔ تو جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز پہ نہیں آ رہے نا، اس پر امام صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، اور دراصل وہ لوگ منافقین میں سے ہیں جو لوگ فجر و عشاء پہ آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم 10 منٹ یا 15 منٹ اگر ہمارا دین کے لیے لگ رہا ہے، اور اصل اللہ کریم نے ہمیں بھیجا دنیا کے اندر اسی لیے ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کریم نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا اس مقصد کی طرف ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے اور اس مقصد کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم الٹا کیا ہے کہ جی دنیا تو ہم نے جتنی بھی کما لی، ابھی تک ہمارا پیٹ نہیں بھرا۔ خود قرآن کہتا ہے اور حدیث مصطفیٰ ہے، مفہوم حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بندے کیا جو ہے لالچ جو ہے نا، پیٹ اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک انسان قبر میں نہ چلا جائے، یا قبر کی مٹی ہی انسان کے وہ لالچ کو ختم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سامعین محترم، اس بندے کو غیرت کھانی چاہیے اور ہدایت حاصل کرنی چاہیے، بجائے ان لوگوں پہ تنقید کرنے کے۔ ان لوگوں کو جا کے سمجھاتا جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ تو چلو فجر کے لیے درس ہوتا ہے، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، اس وقت ان کو کون سی پرابلم ہوتی ہے، مغرب میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، اور یہ بندہ جو خود تنقید کرنے والا ہے یہ خود کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور خود کتنے جو ہے دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت دیتا ہے۔ سامعین محترم، ہمارے لوگوں کا نا بس شیوا بن چکا ہے کہ ہم نے تنقید کرنی ہے تو دین پہ کرنی ہے، علماء پہ کرنی ہے، جو ہمیں سکھانے والے رہنما ہیں ہم نے ان لوگوں پہ کرنی ہے، اور ہمیں کوئی کام دھندا نہیں ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، لیکن چونکہ اس بندے نے ایسا اعتراض اٹھایا جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر قرآن و حدیث کے عین روشنی میں فجر و عشاء کے متعلق جو احادیث آئی ہیں اور تاکید فرمائی گئی حدیث کے اندر، میں انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اس بندے کو بھی، اور جو لوگ نہیں آتے فجر کی نماز کے اندر، اللہ کریم ان سب کو اور ہم سمیت بھی اللہ کریم ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمت، طاقت، توفیق دے کہ ہم پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔